بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے طہارت کے مسائل اور زیب و زینت میں حلال و حرام۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے زیب و زینت کو حرام نہیں رکھا بلکہ حلال فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 ہے، فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے، کس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ زینتوں کو حرام کیا ہے اللہ کے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق میں سے۔ رب العالمین جل شانہ نے اس زیب و زینت یعنی بناؤ سنگھار کرنے کو حلال قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی قرار دی، والطیبات من الرزق۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رزق میں سے پاکیزہ اشیاء کو حلال قرار دیا ہے۔ تو ایک شرط پہلی وہ یہ ہو گئی کہ ہر وہ پاک شے جو زیب و زینت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اس کا استعمال جائز ہے۔ دوسری، زیب و زینت کے لیے رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور شرط بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نور شریف میں یہ بیان جاری ہے، جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، فرمایا کہ زیب و زینت کو غیر محرم مردوں پر ظاہر نہ کرے، ہاں البتہ احتیاط کے بعد جو کچھ اپنے آپ ظاہر ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک دوسری قید اور پابندی ہے، وہ یہ ہے کہ زیب و زینت صرف اپنے محارم مردوں کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے کی جا سکتی ہے، غیر محرم مردوں کو دکھانا یہ زیب و زینت کا حلال نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اب اس زیب و زینت کا مسئلہ وہ طہارت کے ساتھ انتہائی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے وضو تو کیا لیکن بعض ایسی چیزوں کی وجہ سے وضو نہیں ہوا، ہم اس کو سمجھ رہے تھے کہ ہم پاک ہیں لیکن ہمیں طہارت اور پاکیزگی حاصل ہی نہیں ہوئی۔ خواتین یہ سمجھ رہی تھیں کہ پاکیزگی حاصل ہو گئی لیکن انہیں پاکیزگی حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے جتنی عبادات کیں وہ بھی ضائع، اور جتنا طہارت اور پاکیزگی کے متعلق خود یقین بنا کے پھر رہی تھی وہ بھی بیکار ہو گئی۔ اب اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استعمال میں کیا اور کیسی چیزیں آتی ہیں۔ عموماً زیب و زینت کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی رہی ہیں اور شریعت جن کو جائز قرار دیتی ہے وہ چیزیں کیا ہیں؟ جیسے سونا چاندی کے زیورات، چوڑیاں، کپڑے، اس طرح کی چیزیں، یہ زیب و زینت بالکل حلال ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کو جائز رکھا، کیونکہ اس میں کوئی حرام والی شے نہیں اور اس میں کوئی پلیدی والی شے موجود نہیں ہے۔ تو اس زیب و زینت کا کرنا جائز ہوگا کب تک؟ جب تک وہ غیر محرم مردوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے یا غیر محرم مردوں کے سامنے نہ جائے، تب تک اس کے لیے زیب و زینت وہ حلال ہے۔ لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو استعمال ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جن کے متعلق پاک ہونے کا بھی یقین نہیں اور ناپاک ہونے کا بھی یقین نہیں، یعنی وہ مشکوک چیزیں ہو گئیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق یہ یقین ہے کہ یہ ناپاک ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کے متعلق یقین ہے کہ یہ پاک ہیں۔ تو پاک چیزیں استعمال کرنا وہ جائز، لیکن ناپاک چیزیں کیا ہیں؟ وہ کمپنیاں جو صابن سے لے کر کریم، لوشن، یہ وہ ساری چیزیں تیار کرتی ہیں اور ان میں ناپاک مادے استعمال کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے کسی نے ایک ویڈیو دکھائی، ڈو کمپنی کی کوئی صابن ہوتی ہے، تو اس صابن میں سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن چونکہ یہ کمپنی کفار کی ہے تو اس وجہ سے بعید از قیاس بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے سور حرام تو نہیں ہے، حرام تو مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حرام فرمایا۔ جو اسلام کو مانے گا وہی سور کو نجس العین اور حرام سمجھے گا۔ اب اس طرح
جتنی کمپنیاں کفار کی ہیں اور وہ والی چیزیں جن میں چربی استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پر جانوروں کی چربیاں، اگر کوئی یہ کہے جی بکری کی چربی ہے، گائے کی چربی ہے، بھینس کی چربی ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے جس جانور کی چربی کو استعمال کیا گیا ہے کیا وہ جانور حلال تکبیر کے ساتھ کیا گیا تھا یا نہیں۔ آج تو ہم یہ احتیاط بھی نہیں کرتے کہ گوشت لگانے والا وہ گوشت لگا تو رہا ہے لیکن کیا اس نے حلال کیا، اس نے ذبح کیا، اس نے تکبیر پڑھی، اللہ کا نام لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر جو چیز ذبح کی جاتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں عموماً مسلمان ہی ہوتے ہیں جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، اس حسن ظن کی وجہ سے لوگ خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے مسلمان کا ذبیحہ حلال ہو گیا، اس وجہ سے خریدیں گے تو حلال ہو جائے گا۔ لیکن یہ احتیاط کھانے پینے کی جب نہیں کی جا رہی تو جن چیزوں میں پتہ ہی نہیں ہمیں کہ ان میں کون سی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور کون سے اجزاء ہیں، اجزاء مرکبہ ہیں جن کے ساتھ ترکیب کر کے اس کریم کو یا اس صابن کو یا اس زیب و زینت والی چیز کو تیار کیا گیا ہے، یا اس کو میک اپ آپ جدید زبان میں کہہ لیتے ہیں، تو اس میک اپ کو کس شے سے تیار کیا گیا ہے اس کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے اجزائے ترکیب دیکھیں گے، اور ان اجزائے ترکیب میں یہ تلاش کرنا ہے کہ کیا کوئی چربی جیسی چیز یا ایسا کیمیکل جو چربی سے بنایا جاتا ہے وہ تو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اگر وہ استعمال کیا جا رہا ہو تو پھر دیکھیں گے کہ یہ کمپنی کس کی ہے۔ اگر کفار کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جانور کو حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ یہ حرام اور مردار ہے، اور مردار کی چربی استعمال اگر کی گئی ہے تو پھر بھی وہ ناپاک اور حرام رہے گا۔ لہذا یہ پہلی بات آپ سمجھیں کہ جو میک اپ کے لیے یا زیب و زینت کے لیے استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے کہ کیا وہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ اگر ہمیں یقین نہ ہو، شک ہو، تو شک پہ مومن کو پڑنا نہیں چاہیے۔ مومن یقین پر عمل کرتا ہے، لہذا پہلے یہ یقین کریں کہ کیا وہ پاک ہے، پھر اس کے بعد اس کو استعمال کریں۔ اگر کفار کی کمپنیوں کی بنی ہوئی ہوگی تو یقینی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ اجزاء اور مواد ایسا تیار کریں گے اور ایسا شامل کریں گے جو ان کے مذہب میں ان کے لیے حرام نہیں ہے، وہ اس کو اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں، اور وہ جن کو بیچ رہے ہیں وہ ان کے متعلق بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور لوگ خریدیں گے۔ اب لوگوں کو فائدہ بتایا جاتا ہے، لوگ فائدے کو دیکھ کر چیزوں کو خرید لیتے ہیں لیکن ان کے اجزاء مرکبہ کو نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات مردار اور حرام چیزیں وہ بھی استعمال میں لے آتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اگر سور کی چربی استعمال کی گئی ہو کسی کریم میں یا کسی صابن میں، تو وہ والا صابن جب آپ جسم پر استعمال کریں گے وہ تو ہے نجس العین، وہ تو عین ہی پلیدی ہے، تو اس کو آپ جسم پر لگائیں گے، چہرے پر لگائیں گے تو کیسا رہے گا، اور طہارت اور پاکیزگی اس کے ساتھ کیسے پھر حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی کچھ چیزیں جسم میں لگانے سے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حرام اور مردار کا اثر باقی ہے۔ جب تک وہ اثر باقی ہے تو پھر پانی سے بھی آپ کو طہارت تب تک حاصل نہیں ہوگی جب تک اس کا اثر زائل نہ ہو جائے، اس کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اگر کوئی چکناہٹ والی چیز ہے، تھندا کہہ لیتے ہیں پنجابی میں، تو یہ والی چیزیں اگر تن پر وہ چکناہٹ رہتی ہے یا اس کی وجہ سے جسم پر وہ ملائم پن آ جاتا ہے، تو یہ جب تک اس کا اثر باقی رہے گا تب تک ناپاکی رہے گی، پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ جسم پر اس کا ختم کرنا یہ لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ جب تک وہ آپ اثر ختم نہیں کریں گے تب تک آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے علاوہ جو زیب و زینت کے لیے یا میک اپ کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان میں مزید کچھ اجزاء ہیں، کچھ حصے ایسے ہیں کہ جن کا استعمال اگرچہ جائز ہے لیکن ان کے ہوتے ہوئے طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کو آج کی زبان میں آپ واٹر پروف کہہ سکتے ہیں، اور شرعی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہ کا جم جانا۔ اب وہ چند چیزیں ہیں، جیسے نقلی ناخن لگا لیتے ہیں، ناخن کی اپنی ایک تہ ہوتی ہے، نیل پالش لگاتے ہیں وہ پلاسٹک جیسی ایک تہ بن جاتی ہے، جیل لگا لیتے ہیں بالوں میں تو وہ بھی اپنی تہ بنا لیتے ہیں اس پر،
اسی طرح یہ فاؤنڈیشن ہو گیا، کنسیلر ہو گیا، سن بلاک ہو گیا، مسکارا ہو گیا، آئی لائنر ہو گیا، یہ چند نام ہیں جو میں نے ساتھیوں سے پوچھ کر لکھے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر ان کا جسم آپ کے جسم پر باقی رہا، اگر کوئی تہ بنا لی انہوں نے، یا آج کے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ واٹر پروف ہو گئی کوئی چیز کہ پانی جسم تک داخل نہیں ہو سکتا، ناخن تک داخل نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کا نہ وضو ہوگا، نہ غسل ہوگا، نہ طہارت ہوگی۔ ناپاکی کے بعد آپ ناپاک ہی رہیں گے جب تک یہ ساری چیز اتار کر آپ غسل نہیں کریں گے یا وضو نہیں کریں گے، تب تک آپ ناپاک رہیں گے۔ تو ذرا سوچئے کہ ایسے میک اپ سے کیا فائدہ ہوا جو میک اپ آپ کو مستقل جب تک رہے گا تب تک ناپاک رکھے گا۔ ایسے زیب و زینت سے کیا فائدہ حاصل ہوا کہ جس کے ذریعے آپ ناپاک رہیں اور آپ نے اپنے جسم پر ناپاک چیزوں کو لگا لیا، جیسے مردار کی چربیاں یا سور کی چربی، جیسے کسی نے بتایا۔ یہ تحقیقات آپ کو کرنی چاہیے، جو استعمال کر رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تحقیق کرے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ پہلے یہ تحقیق کرے کہ کیا میں حلال چیز کو استعمال کر رہا ہوں یا حرام چیز کو استعمال کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مومنہ عورت ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ تحقیق کرے اور یقین کرے کہ کیا وہ حلال چیزیں استعمال کر رہی ہے یا حرام چیزیں استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ میک اپ والی جتنی چیزیں ہیں، اگر وہ اپنا جسم بنا لیتی ہیں، جسم کے اوپر ایک نیا جسم بنا لیتی ہیں، اپنی تہ جما لیتی ہیں، نیچے پانی کو مکمل طور پر داخل نہیں ہونے دیتی۔ جیسے دیوار پر ہم پینٹ کر دیتے ہیں، تو اب پینٹ کے اوپر اگر پانی لگایا جائے تو وہ نیچے دیوار کے اوپر نہیں جاتا۔ اسی طرح اگر چونا ہے، اس کی اتنی تہ جم گئی ہے کہ دیوار تک پانی نہیں جا سکتا، تو یہی مثالیں ہیں چہرے پر اور جسم پر چیزوں کو لگانے کی کہ اگر تہ جم گئی اور اس کے نیچے کوئی شے داخل نہیں ہو سکے گی تو پھر آپ کا نہ وضو ہوگا، نہ غسل ہوگا، اور نہ ہی کوئی طہارت آپ کو حاصل ہو سکے گی جب تک وہ جسم پر رہیں گے۔ لازم ہے کہ ان چیزوں کو اتاریں اور اتار کر طہارت اور پاکیزگی حاصل کریں، اور یہ خیال رکھیں کہ میں کسی مردار شے کے اجزاء والی چیز تو استعمال نہیں کر رہا یا کر رہی کہ جس سے وضو اور غسل کرنے کے بعد بھی جسم پر جب وہ ناپاک چیز، وہ نجس چیز چہرے پر یا کسی بھی حصے پر لگا لی تو ناپاکی دوبارہ لوٹ آئی، اب آپ کا وضو یا غسل وہ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ لہٰذا ان چیزوں پر احتیاط کریں۔ اگر آپ کو اپنی عبادات کرنے کا شوق ہے یا عبادات قبول کروانے کا شوق ہے، آخرت بہتر بنانے کا جذبہ ہے، تو پھر لازم ہے کہ آپ اپنی ان چیزوں میں احتیاط کریں۔ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو واللہ پھر آپ کی عبادات اور آپ کی طہارت و پاکیزگی یہ نہیں رہے گی، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب جہنم کے وہ چکھنا پڑیں گے۔ دعا ہے حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی کامل طہارت اور پاکیزگی حاصل کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔